بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے قیامت کی نشانی بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی نے غیب کی خبر دیتے ہوئے اپنی امت سے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے 6 چیزیں گن کر رکھو۔ نمبر 1 میری وفات، نمبر 2 بیت المقدس کی فتح، نمبر 3 پھر طاعون کی وبا جو بکریوں کی گٹھلیوں کی طرح تمہارے اندر شروع ہو جائے گی، نمبر 4 مال کی کثرت اس قدر ہو جائے گی کہ کسی آدمی کو 100 دینار دینے پر بھی وہ خوش نہیں ہوگا، نمبر 5 ایک ایسا فتنہ اٹھے گا کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہ رہے گا جس میں فتنہ داخل نہ ہوا، نمبر 6 تمہارے اور رومیوں کے درمیان ایک ایسی صلح ہوگی اور وہ عہد شکنی کریں گے اور وہ 80 جھنڈے لے کر تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی۔ اس حدیث پاک میں جو دوسری نشانی بیان کی گئی ہے یعنی بیت المقدس کی فتح، آج ہم اس کے بارے میں بیان کریں گے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے۔ اس کا سنگ بنیاد کعبہ معظمہ کی بنیاد ڈلنے کے 40 سال بعد سیدنا آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اس کی بنیاد ڈالی۔ پھر اس کی تعمیر حضرت سام بن نوح علیہ السلام نے کی۔ پھر ایک عرصے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اسی مقام پر رکھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کو پورا ہونے سے قبل حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کو مکمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کمال کا انتظام کیا۔ آپ نے انسانوں سے نہیں بلکہ جنوں کی ایک جماعت سے اس کام کو کروانا شروع کیا۔ 1 سال کا کام ابھی باقی تھا کہ آپ کے وفات کا وقت قریب آ گیا۔ آپ نے غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اس طرح تشریف لائے کہ جو آپ کا عصا تھا اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام تو آپ نے ان کی روح اسی حالت میں قبض کر لی۔ اب آپ اسی طرح عصا پر ٹیک لگائے کھڑے رہے۔ آپ دنیا سے وصال فرما چکے تھے اور آپ کا جسم مبارک عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا رہا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام حیات تھے تو جنات کو رات کی رخصت مل جایا کرتی تھی۔ اب چونکہ آپ کھڑے ہی تھے تو جنات کو دن رات کام کرنا پڑ گیا اور جنہوں نے 4 سال تک یک لخت دن رات برابر کام کیا۔ اب کیونکہ اس عمارت کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کی زیر نگرانی ہونی تھی اس لیے اس عمارت کا نام ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی اس کی تعمیر کا وقت پورا ہونے لگا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصے کو دیمک نے کھایا اور آپ کا جسم مبارک زمین پر تشریف لایا اور پھر لوگوں کو بھی پتا چلا اور جنات کو بھی پتا چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بیت اللہ شریف ہی کعبہ رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا۔ اب آقا کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اعلان نبوت فرما کر اسلام کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ مکہ مکرمہ میں جتنا عرصہ رہے اس وقت بھی مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے۔ پھر آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور ہجرت کے بعد بھی مسلمان 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے۔ ہجرت کے 1 سال اور 5.5 مہینے کے بعد 15 رجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کے درمیان قبلے کی تبدیلی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا قبلہ کعبہ کو فرما دی اور اب مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے زوال کے ساتھ ہی بنی اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ہیکل سلیمانی کی عزت میں بھی کمی آ گئی۔ ویسے تو ہیکل سلیمانی پر کئی حملے ہوئے مگر ایران کے بادشاہ بخت نصر نے جو فلسطین پر حملہ کیا تھا اس میں ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر مسمار کر دیا گیا۔ یہودیوں کا قتل عام ہوا، تورات جلا دی گئی اور ان یہودی غلاموں کو دریائے فرات کے کنارے آباد کیا گیا۔ اس کے بعد ایران کے پہلے کسریٰ خسرو نے دوبارہ ان کو فلسطین جانے کی اجازت دے دی تب وہ جنوبی فلسطین میں آ کر آباد ہوئے اور ہیکل سلیمانی کی عصر نو تعمیر کی مگر یہ تعمیر بھی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی اور پھر 70 عیسوی میں روم کے بادشاہ اوتس نے ایک بار پھر ہیکل سلیمانی پر حملہ کیا اور یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا
اور فلسطین یہود سے خالی ہو گیا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شہر سے روانگی کے وقت سغرا اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، جہاں انہوں نے اپنے ہمراہیوں سمیت نماز ادا کی تھی۔ یہی مسجد بعد میں مسجد اقصی کہلائی، کیونکہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصی کہا گیا ہے۔ اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کرائی اور خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اس کی تزئین و آرائش کی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کرائی۔ اہل صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت رد و بدل کی۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے، اس کا نام مسجد سلمان رکھا، نیز متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا جو بطور جائے ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے استعمال ہوتی تھی۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ گرجا بھی بنا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصی کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر۔ مسجد اقصی اس ساری مسجد کا نام ہے جسے سلمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور بعض لوگ اسے مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ کو جسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی اگلی جانب تعمیر کیا تھا اقصی کا نام دینے لگے ہیں۔ اس جگہ میں جسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کیا تھا نماز پڑھنا باقی ساری مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا قصہ پسند آیا ہو۔ اپنی دعاؤں